بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. گزشتہ مجلس میں علامہ امام ابن الجوزی کے حوالے سے یہ عرض کیا گیا تھا کہ اصلاح نفس کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت ہے. انہوں نے تو اور بھی بتائی ہیں، لیکن ان میں سے اہم جو چیزیں ہیں وہ 4 ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ پہلی چیز ہے مشارطہ، یعنی اپنے نفس سے شرط لگانا کہ تجھے یہ کام کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا ہے. کرنے کے کاموں کی شرط لگانا اور نہ کرنے کے کاموں کی بھی اس سے شرط لگانا. روزانہ کرے یا ہفتے میں کرے یا مہینے میں کرے، لیکن اس سے شرط لگائے کہ تجھے آج کوئی غلط کام نہیں کرنا ہے اور یہ نیکیاں تجھ کو انجام دینی ہیں. یہ سب سے پہلا کام تھا. دوسرا کام بتایا گیا تھا مجاہدہ، یعنی جب شرط کر لی، نفس کے اوپر شرط لگا دی، تو اس کے بعد دن بھر مجاہدہ کرے، یعنی اپنے نفس کو نیکیوں پر چلانے کا مجاہدہ اور اس کو برائیوں سے روکنے کا مجاہدہ. جو شرط لگائی اس شرط پر اسے چلانے کی فکر، جد و جہد، محنت، اس کے پیچھے جو کچھ تدبیریں اور وسائل اور مختلف انداز ہو سکتے ہیں، مختلف راستے اس کے ہو سکتے ہیں، ان تمام چیزوں کو اپنانے کی کوشش کرتے رہنا ہے. اور اس میں 2 باتیں اہم ہیں. ایک تو یہ کہ نیکیوں پر لگانے کے لیے مجاہدہ کرے. نفس نہیں چاہتا کہ میں نیکی کروں، نفس نہیں چاہتا کہ میں نماز پڑھوں، نفس نہیں چاہتا کہ میں روزہ رکھوں، نفس نہیں چاہتا کہ میں ذکر کروں، نفس نہیں چاہتا کہ میں تلاوت کروں. اب اس کو اس پر لگا دیجئے کہ نہیں، تجھے کرنا ہی پڑے گا. یہ ہے مجاہدہ. اور دوسرا مجاہدہ ہے گناہوں سے بچانے کا. آنکھ کو غلط نہیں اٹھانا ہے، زبان کو غلط نہیں چلانا ہے، کان کو غلط استعمال نہیں کرنا ہے، ہاتھ پیر کو غلط طور پر استعمال نہیں کرنا ہے. اس پر جبر کرے. جب یہ 2 کام کریں گے تو یہ ہو جائے گا مجاہدہ. حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی مجاہدہ کرتے تھے. اتنی عبادت کرتے، اتنی ریاضت کرتے کہ آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا تھا، پیروں میں پھٹن پیدا ہو جاتی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدہ کرتے تھے، رات بھر عبادت کرتے تھے اور رات بھر کھڑے کھڑے گزار دیتے تھے، یعنی نماز میں، یہاں تک کہ آپ کے قدم مبارک پھٹ جاتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو اللہ نے بخشایا پیدا کیا ہے. اللہ نے آپ کو ایسا پیدا کیا کہ اگلے پچھلے تمام گناہ آپ کے بخش دیے گئے، اور پھر بھی اتنا مجاہدہ آپ کیوں کرتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فلا اکون عبدا شکورا،
کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ دیکھو یہ ہے مجاہدہ، عبادت اور اللہ تعالی کی اطاعت میں اپنے آپ کو یوں کھپا دینا اور لگا دینا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات اللہ کے نبی علیہ السلام میرے پاس آئے، رات کا وقت تھا، کافی وقت گزر گیا تھا، اور پھر آ کر آپ میرے پاس لیٹ گئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد آپ نے مجھ سے فرمایا کہ عائشہ مجھے چھوڑ کہ میں اللہ کی عبادت کروں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ کا قرب پسند ہے، لیکن اگر آپ اللہ کی عبادت کے لیے جانا چاہتے ہیں تو وہ بھی مجھے منظور ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اٹھے، اس کے بعد وضو فرمایا، پھر اس کے بعد نماز شروع کر ڈالی۔ نماز بہت لمبی، رکوع بہت لمبا، سجدہ بہت لمبا، بہت طویل عبادت نماز پڑھتے رہے، اور پھر اس کے بعد دعا فرمائی اور بیٹھ کر روتے رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی تر ہو گئی، لیکن آپ پھر بھی روتے رہے، یہاں تک کہ آپ کے گود میں آنسوؤں کا اثر محسوس ہونے لگا، اور پھر بھی جاری رہا رونا، یہاں تک روئے کہ زمین بھی تر ہو گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ یہ سلسلہ جاری تھا۔ صبح کا وقت ہو گیا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی نماز کو لے جانے کے لیے آیا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ آئے، دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت، روتے آپ کی حالت خراب ہو گئی۔ یہ دیکھ کر انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ان اللہ قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ بخش دیے ہیں، اور اس کے باوجود آپ اتنا مجاہدہ کیوں کرتے ہیں؟ یہاں بھی وہی جواب دیا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ تھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی عبادت، ریاضت، مجاہدہ، مسلسل لگے رہتے تھے، کبھی ایک ہی آیت میں پوری رات گزار دیتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک رات اللہ کے نبی علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اور اس کے اندر ایک ہی آیت پڑھتے رہے، روتے رہے، پڑھتے رہے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ یہ ہوتا ہے مجاہدہ، یعنی نیکیوں میں چلنے کا مجاہدہ۔ آدمی کا نفس نہیں چاہتا کہ رات میں اٹھے، وہ تو چاہتا ہے سو جاؤں، وہ تو چاہتا ہے آرام کروں، لیکن اس کو مجاہدات میں ڈالیے، لیکن اپنی بساط کے برابر۔ ایسا نہیں کہ جو ہم نہ کر سکیں وہ بھی کریں، اور ایک دن پورا کر دوسرے دن بالکل آرام کرنے لگے۔ یہ بھی غلط طریقہ ہے کہ ایک رات تو ایسی آئی کہ جناب پوری رات عبادت میں گزار دی، اور اس کے بعد فجر بھی چٹ ہو گئی، اس کے بعد نماز کو جانا ہی چھوڑ دیا۔ یہ اللہ کو مطلوب نہیں ہے۔ کرو، اپنی بساط کے مطابق کرو۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ ہی کی بات ہے، وہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امرهم من الاعمال ما یطیقون، اللہ کے نبی علیہ السلام جب لوگوں کو اعمال کا حکم دیتے تو ان اعمال کا حکم دیتے تھے جو لوگوں کے بس میں ہے، جتنا وہ کر سکتے ہو۔ جو اس سے زیادہ ہو، اللہ کے نبی نے نہیں کہا کہ تم وہ بھی کرو۔ اس لیے اتنی عبادت
اتنی ریاضت جو برداشت کر سکتے ہیں کرتے رہنا چاہیے۔ اب کون ایسا ہے جو بہت کر رہا ہے؟ بہت تو کوئی نہیں کر رہا ہے، اس لیے یہ ارادہ کرو کہ کم سے کم کچھ نہ کچھ کرتے رہے۔ راتوں میں اٹھیں گے، کچھ اللہ کو یاد کریں گے، تہجد پڑھا کریں گے، نیند کی قربانی دیا کریں گے، وقت وقت پر نمازوں کی پابندی کیا کریں گے۔ نفس نہیں چاہے گا لیکن اس کو آمادہ کرنا اور اس کو اس کے اوپر لگا دینے کی فکر میں لگ جانا، یہی ہے دراصل اصل مجاہدہ۔ اسی طرح اسلاف اور بزرگوں کا بھی حال یہی تھا۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہو کہ بغیر مجاہدے کو اپنے اوپر لازم کیے میں کچھ حاصل کر پاؤں گا، اپنے اوپر مجاہدے کو لازم کیے بغیر سو کر ویسے ہی غفلت میں زندگی کر میں جنت میں چلا جاؤں گا، اللہ کا قرب مجھ کو مل جائے گا، ولایت کا درجہ مجھ کو مل جائے گا، میں بڑے بلند ترین مقام پر پہنچ جاؤں گا، اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہو تو وہ آدمی انتہائی غلط بات سمجھ رہا ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آدمی کچھ کیے بغیر، مجاہدہ کیے بغیر جنت میں چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے جبکہ تمہیں ابھی تک وہ مصیبت، وہ پریشانی، وہ مجاہدہ نہیں پیش آیا جو پہلے لوگوں کو پیش آیا تھا؟ مستهم البأساء والضراء، ان کو بڑی مصیبتیں آئی تھی، بڑی پریشانی آئی تھی، انہوں نے بڑے مجاہدات برداشت کیے تھے، تب جا کر ان کو وہ چیز حاصل ہوئی۔ اللہ کہتے ہیں یہاں تک کہ ان کو ہلا کے رکھ دیا گیا، وہ زلزلو، ان کو ہلا کے رکھ دیا گیا، ایسے مجاہدات میں ان کو ڈالا گیا، یہاں تک کہ رسول کی زبان پہ بھی آ گیا اور رسول کے ساتھ ایماندار لوگ جو تھے ان کی زبانوں پہ بھی آ گیا، بے ساخت آ گیا، متى نصر اللہ، ارے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو معلوم ہوا کہ مجاہدات کے بغیر، یہاں پر یہ سمجھیے مجاہدہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک مجاہدہ ہوتا ہے اختیاری، ایک مجاہدہ ہوتا ہے غیر اختیاری۔ غیر اختیاری مجاہدہ وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر ڈال دیا جاتا ہے، بخار آ جائے، مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، لوگوں کی طرف سے کچھ ہو جائے وغیرہ وغیرہ، ناسازگار حالات کا پیش آ جانا، انسان کی طبیعت کے خلاف امور کا پیش آ جانا، یہ بھی ایک مجاہدہ ہوتا ہے انسان کے لیے، اس کو کہتے ہیں غیر اختیاری مجاہدہ، اس میں بھی بڑا ثواب ہے، اسی کو اس آیت میں کہا گیا مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، ان کو مصیبت آئی، تنگ دستی آئی، فقر و فاقہ آ گیا، مصیبتیں پریشانیاں آ کے گھیر لی، یہاں تک کہ ان کی زبانوں پہ آ گیا متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یہ ہے غیر اختیاری مجاہدہ۔ غیر اختیاری مجاہدے میں کرنا کیا پڑتا ہے؟ صبر کرنا پڑتا ہے، بخار آ جائے صبر کرو، بیماری آ جائے صبر کرو، تنگی آ جائے صبر کرو، مال لٹ جائے صبر کرو، کوئی گالیاں دینے لگے صبر کرو، کوئی تماچا مارے صبر کرو، کوئی گالی دینے لگے صبر کرو، کوئی الٹا سیدھا ہانکنے لگے صبر کرو۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یہ بھی بڑا مجاہدہ ہے، جاہل لوگ جہالت برتے تو تم ان کے ساتھ میں سلامتی کا رویہ اختیار کرو، وہ آپ کو گالی دے اور آپ ان کو سلام کرو، وہ آپ کو برا بھلا بولے
آپ ان کے ساتھ میں حسن سلوک برتو، وہ آپ کی طرف پتھر پھینکے آپ ان کو گلاب کا پھول پیش کرو. یہ ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جاہل لوگ جہالت برتے تو اللہ کے نیک اور لاڈیلے بندوں کا کام ہوتا ہے سلامتی کی بات کہنا. یہ ہو گئی غیر اختیاری مجاہدے کی بات. اس میں کرنا کیا ہے؟ صبر کرنا ہے. جب آدمی اس پر صبر کرتا ہے تو اس کے درجات بلند ہونے لگتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی وجہ سے اسے بہت ہی بلند ترین مقام مل جاتا ہے. یہ بھی ایک مجاہدہ ہے. دوسرا مجاہدہ میں نے بتایا تھا اختیاری مجاہدہ. نماز پڑھنا مجاہدہ، روزہ رکھنا مجاہدہ، پابندی کرنا مجاہدہ، تلاوت کرنا مجاہدہ، ذکر کرنا مجاہدہ. یہ اپنے اختیار سے آدمی کرتا ہے، اس سے بھی درجات بلند ہوتے ہیں. تو یہ دونوں قسم کے مجاہدات کرنا چاہیے. پہلے قسم کا مجاہدہ تو از خود پیش آ جائے گا، وہاں تو صبر کرنا ہے. کوئی گالی دے تو ہم گالی نہ دے، کوئی برا بھلا بولے تو ہم اس کو برا بھلا نہ بولے، کوئی ہمارے ساتھ غلط سلوک کرے تو ہم اس کے جواب میں غلط سلوک نہ کریں بلکہ اچھا سلوک کریں. اور پھر اس میں الگ الگ درجات ہیں. جو آدمی ابتدائی حال میں ہوتا ہے صبر کرتا ہے، اور جو اس سے بھی بلند درجے پر پہنچ جاتا ہے تو وہ صبر سے بھی آگے بڑھ کر جو ہے ذرا اچھا رویہ اختیار کر لیتا ہے. کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر کہا کہ حضرت میں ولی اللہ لوگوں کے درجات دیکھنا چاہتا ہوں. اولیاء اللہ کے کیا درجات ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا تو اگر اللہ کے ولیوں کے درجات دیکھنا چاہتا ہے تو فلاں علاقے میں جا، وہاں فلاں ایک مسجد ہے، اس مسجد کے اندر کچھ اللہ والے بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں جا کر ان اہل اللہ سے ملاقات کرنا اور ہر ایک کو ایک ایک تھپڑ لگانا. کیا کرنا؟ ہر ایک کو ایک ایک تھپڑ لگانا. وہ بیچارہ پریشان ہو گیا، اہل اللہ کے پاس بھی جانا ہے، تھپڑ بھی لگانا ہے. ارے اہل اللہ کے پاس جا کر تھپڑ کھانا چاہیے، نہ کہ تھپڑ لگانا چاہیے. اگر اہل اللہ کا تھپڑ پڑ جائے تو کبھی خناس نکل جاتا ہے. کہتے ہیں کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے، آ کر کہنے لگے کہ حضرت میرے دل میں آ رہا ہے کہ میں عیسائی بن جاؤں. بار بار اندر سے تقاضا ہوتا ہے عیسائی بن جاؤ، عیسائی بن جاؤ، عیسائی بن جاؤ. جب اس نے کہا تو حضرت نے زور سے ڈھول نصیب کیا، اس نے ٹوپی اڑ گئی اور کہا کہ یہاں سے نکل جا، تیرے جیسوں کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. اب وہ وہاں سے اٹھ کے باہر گیا تو سارا وسوسہ ختم ہو گیا. واپس آ کر کہنے لگا کہ حضرت آپ کے تھپڑ نے مجھے نہیں تھپڑ مارا، اسے مار دیا، وہ خناس نکل گیا. تو دیکھو اہل اللہ کے تھپڑ سے کبھی خناس نکل جاتا ہے. اب وہ بیچارہ پریشان ہوا کہ آپ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ وہاں اہل اللہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو جا کر تھپڑ بھی لگانا ہے. ہاں تم کو پتا چلے گا تھپڑ لگانے سے اولیاء اللہ کے درجات کیا ہوتے ہیں. اب وہ بیچارہ گیا، ہمت کر کے گیا تو وہاں پر دیکھا کہ 3 بزرگ بیٹھے ہوئے ذکر کر رہے ہیں. ایک ادھر بیٹھا ہے، ایک ادھر بیٹھا ہے، ایک ادھر بیٹھا ہے، ذکر میں سب مشغول ہیں. یہ آدمی گیا آہستہ سے، پہلے جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے ان کو ایک تھپڑ لگایا. تھپڑ لگاتے ہی وہ اٹھے، انہوں نے بھی ایک تھپڑ لگایا اور بیٹھ کے پھر ذکر شروع کر دیا. اس کے بعد پھر دوسرے آدمی کے پاس میں گئے، وہاں جا کر ان کو بھی ایک تھپڑ لگایا. تھپڑ لگایا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھے نہیں، البتہ گردن اٹھا کے اسے گھور گھور کے دیکھنے لگے. ایک بار ایسا گھورا، پھر اس کے بعد نیچے ذکر میں مشغول ہو گئے.
اب یہ تیسرے آدمی کے پاس میں پہنچا، وہ بھی ذکر میں مشغول تھے، ان کو ایک تھپڑ لگایا، لگاتے ہی وہ اٹھ کر اس کے ہاتھ کو مسلنے لگے۔ اف، تیرے ہاتھ پر تو جو ہے تجھے درد ہو گیا ہوگا، چوٹ آ گئی ہوگی، مجھے مارنے کی وجہ سے تیرے ہاتھ میں درد ہو رہا ہوگا، اور اس کے ہاتھ کو ملنے لگے۔ یہ سارا قصہ دیکھنے کے بعد وہ ان بزرگ کے پاس میں آیا، آ کر کہا کہ حضرت گیا تھا اور وہاں 3 آدمی ملے تھے، تینوں کو تھپڑ مارا، ایک آدمی کو تھپڑ مارا تو اس نے مجھے بھی مار دیا، اور ایک کو مارا تو اس نے گھور کے دیکھ لیا، اور تیسرے کو مارا تو وہ میرے ہاتھ کو ملنے لگا۔ مجھے سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ قصہ کیا ہے۔ ان بزرگ نے اس کو سمجھایا، یہ جو پہلا بیٹھا ہوا آدمی تھا وہ ولایت کے پہلے درجے پر تھا، جو دوسرا آدمی تھا وہ ولایت کے دوسرے درجے پر تھا، اور جو تیسرا آدمی تھا وہ ولایت کے تیسرے درجے پر پہنچا ہوا تھا۔ یہ ابھی نیچے کے درجے میں تھا، اس نے شریعت کے مطابق تم سے بدلہ لے لیا، تم نے مارا اس نے بھی مار دیا، تم ایک تھپڑ لگائے اس نے آپ کو تھپڑ لگا دی۔ شریعت کے اندر ہے حکم کہ اگر کوئی تمہیں تھپڑ مارے تو تم بھی تھپڑ مار لو، جائز ہے، کوئی مکہ مارے تو تم بھی مکہ مار لو، کوئی تمہیں جو ہے برا سلوک کرے تو تم بھی اس کے ساتھ اتنا ہی کرو جتنا اس نے کیا ہے، یہ جائز طریقہ ہے۔ یہ ابھی پہلی منزل میں تھے، اس لیے تھپڑ کا بدلہ تھپڑ سے لے لیا۔ اس کے بعد والے ان سے بھی اونچے مقام پر تھے، انہوں نے بدلہ نہیں لیا، معاف کر دیا، لیکن اندر سے ان کو جو پریشانی ہو رہی تھی تو اس کی وجہ سے انہوں نے گھور گھور کے تم کو دیکھ لیا۔ اور جو تیسرے آدمی تھے وہ ولایت کے اعلیٰ مقام پر پہنچ چکے، جب تم نے ان کو مارا تو انہوں نے یہ احساس تو نہیں کیا کہ مجھے مار لگی، انہوں نے یہ سوچا کہ تم کو مار لگ گیا اور تمہارے ہاتھ کو ملنا شروع کر دیا۔ بھائیو، اس طرح مجاہدہ ہوتا ہے، اور یہ تینوں قسم کے درجات، بلکہ اس سے بھی بڑے بڑے درجات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی اونچے مقام پر فائز تھے۔ آپ تو ولایت کیا، آپ تو نبوت پر فائز تھے، جو ولایت سے کروڑ ہاں کروڑ درجے اوپر والا درجہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے آپ کے بارے میں فرمایا، انک لعلی خلق عظیم، آپ تو بہت ہی عظیم اخلاق کے اوپر فائز ہیں، آپ کے اخلاق جیسے تو کسی کے اخلاق نہیں۔ تو بہرحال بتا رہا تھا کہ اگر کوئی ایسی بات آئے وہاں صبر سے کام لینا چاہیے، اور جب آدمی صبر سے کام لیتا ہے درجات اس کے بلند ہونے لگتے ہیں۔ آج یہ مجاہدہ عام طور پر لوگ نہیں کرتے، اللہ کی طرف سے کچھ پریشانیاں پیش آتی ہیں، کچھ بخار آ جائے، بیماری آ جائے، تنگی آ جائے، فاقہ آ جائے، مال میں کمی ہو جائے، یا نقصان ہو جائے، دکان کا نقصان ہو جائے، مال کا نقصان ہو جائے، کوئی چوری ہو جائے، یا کوئی لوگوں کی طرف سے پریشانی پیش آ جائے، کوئی ہم کو برا بھلا کہہ دے، کوئی گالی گلوچ کر دے، ہماری عزت پر حملہ کر ڈالے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بے صبرے بن جاتے۔ جہاں پر ہمارا بس چلتا ہے تو ہم بھی جواب دینے کی کوشش کرتے، اور جواب میں اتنا ہی نہیں کہ اس نے جتنا میرے ساتھ کیا میں اتنا ہی کروں، بلکہ اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اس نے ایک مکہ مارا تو ہم نے کہا میں 10 مار کے دکھاؤں، اس نے ایک چھوٹی سی حرکت کر دی تو ہم اس سے ڈبل اور ٹرپل حرکت کر کے بتانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ مجاہدہ نہیں ہے، مجاہدہ نفس کا یہ ہے کہ اپنے آپ کو مارو، لوگوں کی طرف سے آئے پریشانی تو برداشت کرو، صبر سے کام لیتے رہو، اور اللہ کی طرف سے جو پریشانیاں پیش آتی ہیں اس کو بھی صبر کے ساتھ میں قبول کرتے رہو، اور یہ سمجھتے رہو کہ یہ میری بھلائی کے لیے ہے، میرے درجات کی بلندی کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی کسی کو ٹھوکر لگتی ہے، کوئی کانٹا چبھ جاتا ہے، یا اور کوئی پریشانی پیش آ جاتی ہے، کوئی غم اس کو لاحق ہو جاتا ہے،
تو ان سب چیزوں پر اس کے درجات بلند ہوتے ہیں اور گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھو کتنا بڑا حل ہے اس کا، لیکن یہاں سمجھنا یہی ہے کہ اس کا بھی نام مجاہدہ ہے۔ یہ غیر اختیاری مجاہدے میں اللہ نے ہم کو ڈالا، لہذا اس غیر اختیاری مجاہدے کو برداشت کرو، قبول کرو، اور لوگوں کے طرف سے پیش آئے تو اس کے اندر بھی ہم صبر کریں اور وہی کام کریں جو میں نے بتایا، یعنی کسی کی گالی کا جواب ہم گالی سے نہیں دیں گے، اینٹ کا جواب اینٹ سے بھی نہیں دیں گے، صبر کریں گے، معاف کر ڈالیں گے، اور جہاں تک ہو سکے اس کے ساتھ بھی ہم اچھے سے اچھا سلوک کرنے لگیں گے۔ یہ ہمارا مزاج اور ہماری عادت بن جائے، یہ انسان کو بہت ہی بلندی پر پہنچا دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ حق پر ہونے کے باوجود لڑائی اور جھگڑے کے موقع پر اپنے حق کو معاف کر ڈالے، کمپرومائز کر لے، لڑائی ہو رہی ہے، ایک آدمی حق پر ہے، ایک آدمی باطل پر ہے، ایک آدمی ظالم ہے، دوسرا آدمی مظلوم ہے، مظلوم بیچارہ مظلوم ہونے کے باوجود اپنے حق کو معاف کر دیتا ہے اللہ کے لیے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے بیچ میں محل بنا کے دیں گے۔ جنت کے بیچ میں، بیچ کا مطلب یہ ہے نا کہ بڑا عالیشان ہوگا، سب تو سائڈ میں ہوں گے، اس کا محل بیچ میں سب کے سامنے اعلیٰ سے اعلیٰ، بلند سے بلند ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ صبر کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے اور یہ انسان کے درجات کو بہت ہی بلندی پر پہنچا دیتا ہے۔ اور دوسرا مجاہدہ میں نے بتایا ہے اختیاری مجاہدہ، جس کی کچھ مثال اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت سے بتائی، بزرگوں کے اقوال بھی بتائے کہ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی آدمی اگر یہ سمجھتا ہو کہ بغیر مجاہدات کے میں بلندی پر پہنچ جاؤں گا، جنت میں چلا جاؤں گا، اللہ کی قربت مجھ کو میسر آ جائے گی، تو وہ آدمی بہت بڑی غلط فہمی کے اندر مبتلا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ مجاہدے میں 3 چیزوں کو اپنے اوپر لازم کرو۔ نمبر 1، کھانا اس وقت تک نہ کھاؤ جب تک کہ بھوک نہ لگے۔ نمبر 2، اس وقت تک بیڈ پہ نہ جاؤ جب تک کہ نیند کا غلبہ نہ ہو جائے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ایک تو میں نے کہا کہ کھانا اس وقت تک نہ کھاؤ جب تک کہ بھوک نہ لگے، اور دوسری بات فرمائی بیڈ پر اس وقت تک نہ جاؤ جب تک کہ غلبہ نیند کا نہ ہو جائے۔ محض سونے کے لیے چلے گئے، نیند تو نہیں آ رہی ہے، بیڈ پہ جا کے الٹ پلٹ ہو رہا ہے، الٹ پلٹ ہو رہا ہے، نہیں، نیند آئے تو جا کے سو جاؤ، جب تک نیند نہ آئے نہ سو۔ اور ایک بات یہ ہے کہ لوگوں سے میل ملاپ کم رکھو، اور چوتھی بات یہ ہے کہ اپنی زبان پر بلا وجہ کوئی لفظ نہ لاؤ، کلام میں تقلیل کرو، جتنا کلام کم کریں گے مجاہدہ ہوگا۔ کلام یعنی بات چیت خامخواہ کی کرتے رہیں گے تو الٹی سیدھی باتیں زبان پہ آنے لگیں گی، کبھی غیبت ہو جائے گی، کبھی چغلی کھایا کریں گے، کبھی کچھ بولا کریں گے، کسی کی عزت لوٹ لیا کریں گے، کسی کے ساتھ کوئی بدسلوکی کر ڈالیں گے اور کوئی فضول بات کر دیں۔ تو یہ 4 چیزیں انہوں نے فرمائی، یہ 4 چیزوں کی پابندی کرنا یہ بھی مجاہدے کے اندر داخل ہے۔ حضرات اسلاف اور سلف صالحین مجاہدہ اسی طرح کیا کرتے تھے کہ وہ اپنے آپ کو اس وقت تک جب تک کہ نیند کا غلبہ نہ ہوتا سوتے نہیں۔ آج جو ہمارا حال بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہم سوتے سوتے تھک کر اٹھ رہے ہیں، حالانکہ ہونا تو یہ تھا کہ جب کام کرتے کرتے تھک جائیں تب جا کے سوئے۔ نظام تو یہ ہونا چاہیے تھا، کام کریں، عبادت کریں، اللہ کو یاد کریں، نیکی کریں، اور
دینی خدمت کرے یا دنیا کا کام ہے تو دنیا کا کام بھی کرے، اور جب تھکان ہو جائے اور بدن چور چور ہو جائے اور تقاضا کرنے لگے کہ اب تو سونا ہے، نیند کا غلبہ ہو رہا ہے، تب جا کر نیند کرنا چاہیے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن اب لوگ کیا کرتے ہیں، سو سو کر جب تھک جاتے ہیں نا تب اڑ جاتے ہیں، سوتے ہیں سوتے ہیں سوتے ہیں، کوئی 12 بجے تک بھی سو رہا ہے، 11 بجے تک سو رہا ہے، بہت سے لوگ 10 بجے تک سو رہے ہیں، فجر بھی چٹ ہو گئی، اللہ یاد نہ آیا، تہجد تو کیا پڑھتے، فجر کی نماز بھی غائب کر دی۔ یہ صورتحال ہوتی ہے لوگوں کی عام طور پر۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، تو مطلب سوئے ہی نہیں بالکل، 40 سال اس طرح گزر گئے۔ یہ ہوتا ہے مجاہدہ، لیکن آپ ایسا نہ کریں اسے کہ آپ کی اتنی طاقت نہیں ہے، اگر آپ ایسا کریں گے تو دوسرے دن فرض بھی آپ کی چھوٹ جائے گی۔ جیسے کہ میں نے کہا اللہ کے نبی نے کیا معمول بنایا تھا، اذا امرهم من الاعمال ما يطيقون، لوگوں کو اتنے ہی کاموں کا حکم دیتے تھے جتنا کہ ان کے اندر طاقت ہے، طاقت سے زیادہ ہے۔ اب امام ابو حنیفہ میں اتنی طاقت تھی اور اتنا شوق تھا، اتنا ذوق تھا اللہ سے قریب ہونے کے لیے، ان کا مزاج بنا ہوا تھا کہ 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے۔ اسی طرح اور بزرگوں کے بارے میں آتا ہے، حضرت مسروق ایک بڑے تابعی گزرے، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے خصوصی شاگرد تھے، ان کا نام ہے مسروق۔ مسروق کے معنی عربی میں آتے ہیں چوری شدہ چیز، جو چیز چوری ہو جائے نا، مثلا ہم موبائل رکھے تھے، چوری ہو گیا موبائل، تو اس موبائل کو کیا بولیں گے، مسروق۔ آپ نے کوئی کٹ رکھی تھی، بیگ رکھی تھی، چوری ہو گئی، اس کا نام ہے مسروق، یعنی چوری ہو جانے والی چیز، ان کا نام ہے مسروق۔ کہتے ہیں کہ یہ جب پیدا ہوئے تھے تو ابھی چھوٹے سے بچے تھے گود کے، تو کوئی ان کو اٹھا کے لے کے چلا گیا تھا، یعنی چوری ہو گئے تھے وہ۔ اس کے بعد ملے، کوئی اٹھا کے لے گیا، کہیں ڈال دیا ان کو، اس کے بعد تلاش شروع ہوئی، تلاش کرتے کرتے لوگ ان کو ایک جگہ پر پائے تو اٹھا کے لائے، لوگوں نے کہا ہاذا مسروق، ہاذا مسروق، یہ چوری شدہ بچہ ہے، یہ چوری شدہ بچہ، چور بچہ نہیں، چوری شدہ بچہ کہیں جو ہے بولنے میں فرق کر لو، تو یہ چوری ہوا بچہ ہے، وہی نام پڑ گیا وہ مسروق۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے بڑے زبردست شاگرد تھے، بہت بڑے عالم تھے، اپنے زمانے میں بے نظیر تھے، بے مثال تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے، ان کی بیوی صاحبہ فرماتی ہیں کہ حضرت مسروق رات میں جو عبادت کرتے تھے اس کو دیکھ کر میں رویا کرتی تھی، ان کی عبادت، ان کی ریاضت، ان کا مجاہدہ، اس کو دیکھ کر مجھے رونا آتا تھا، میں ان کے پیچھے بیٹھ کر رویا کرتی تھی اور وہ عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ ان کی بیوی ہی یہ بھی بتاتی ہیں کہ حضرت مسروق جب حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو حج کو جا کر آنے تک، اب اس زمانے میں پتہ نہیں کتنے مہینے لگتے ہوں گے، اب تو چند دنوں میں جا کے آ جاتا ہے آدمی، لیکن پہلے زمانے میں تو بہت لمبا سلسلہ ہوتا تھا۔ اب ان کے علاقے سے جو ہے جا کر، حضرت مسروق کا جو علاقہ تھا وہ کوفے کا علاقہ تھا، کوفے سے مکہ جا کر، مدینہ جا کر، حج کے بعد جب واپس آتے تھے تو اتنا لمبا چوڑا عرصہ ان کی بیوی کی گواہی ہے کہ اس کے اندر کبھی نہیں سوتے تھے۔
اب وہ 2 مہینے میں ہوتا تھا سفر یا 8 مہینے میں ہوتا تھا کہ 6 مہینے میں ہوتا تھا، وہ تو مجھے نہیں معلوم۔ اب جتنے بھی وہ ایام ہوتے تھے، کہتے ہیں کبھی انہوں نے سویا نہیں۔ نیند کا جب غلبہ ہوتا تھا تو کہتی ہیں بیٹھے بیٹھے سجدے کی حالت میں سو جاتے تھے، بیڈ پہ نہیں سوتے تھے، لمبے دراز ہو کر نہیں سوتے تھے، بلکہ بیٹھے بیٹھے سجدے کی حالت میں سو جاتے تھے۔ بس وہی ان کی نیند تھی۔ حج کو جا کر آنے تک یہی سلسلہ ہوتا تھا۔ یہ تھے یہ حضرات مجاہدہ کرنے والے۔ امام اعظم کی بات ابھی آپ کو بتا چکا ہوں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت منصور ابن المعتمر، بڑے محدث ہیں، عظیم الشان محدث ہیں۔ ان کے پڑوس میں ایک گھر تھا، ادھر ان کا گھر ادھر ان کا گھر، اور ادھر پڑوس میں رہنے والی ایک عورت تھی اور اس کی 2 بچیاں تھیں، اور یہ بچیاں یا وہ ان کی ماں کبھی کبھی چھت پہ چڑھتی تھی، اور عام طور پر رات میں چھت میں چڑھتی تھی۔ جیسے کہ دن میں چھت میں چڑھیں گے تو بے پردگی ہو جائے گی، عورتیں اوپر چڑھ جائیں، سب کی نظر پڑے، تو اس لیے چڑھتی نہیں تھی۔ لیکن رات میں جب سارے لوگ سو جاتے تھے تو ذرا ہوا کھانے کے لیے یا کچھ اور ایسے مقصد سے اوپر چھت کے اوپر چڑھ جاتے۔ یہ ان کا سلسلہ تھا۔ ایک بار اس ماں سے ایک بچی نے کہا کہ امی جان، یہ سامنے والے گھر میں ایک ستون نظر آتا تھا، وہ چند دنوں سے کیوں نظر نہیں آ رہا، کہاں چلا گیا؟ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ ایک بچی اس پڑوس میں رہنے والی اپنی ماں سے پوچھنے لگی کہ امی جان، یہ بازو والے گھر میں ہم اوپر چڑھتے تھے تو ایک ستون نظر آتا تھا روزانہ، لیکن وہ چند دنوں سے ستون کیا ہو گیا، نظر نہیں آ۔ اب رات کے اندھیرے میں ان کو کوئی ستون نظر آتا تھا۔ پہلے زمانے میں ایسے لائٹ بھی نہیں تھے، اور اسٹریٹ لائٹ ہونے کا تو کیا سوال تھا، گھروں میں بھی وہاں پر لائٹ نہیں ہوتے تھے، اور چھت پہ چڑھتے تھے تو وہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا تھا۔ بس اندھیرے میں جو ادھر ادھر نگاہ جاتی تھی تو وہ بازو کے گھر میں جو حضرت منصور ابن المعتمر کا گھر تھا، وہاں ان کو ایک ستون نظر آتا تھا۔ بچی نے کہا کہ امی جان، چند دنوں سے وہ ستون نظر نہیں آتا، کیا بات ہو گئی؟ ماں کہنے لگی بیٹی، وہ کوئی ستون نہیں تھا، وہ حضرت منصور ابن المعتمر تھے جو رات بھر کھڑے ہو کر چھت کے اوپر عبادت کرتے تھے، اور تم کو وہ ستون معلوم ہوتا تھا، تم کو وہ ستون معلوم ہوتا تھا اندھیری کی وجہ سے۔ وہ تو تھے جو ہے منصور ابن المعتمر، ابھی 2-4 دن پہلے تو ان کا انتقال ہو گیا نا، بس اس وجہ سے وہ ستون تم کو نظر نہیں آ رہا۔ یہ ہے بھائیو مجاہدہ، اپنے آپ کو مجاہدات میں ڈالے۔ 2 قسم کا مجاہدہ میں نے بتایا تھا، ایک مجاہدہ اختیاری، ایک مجاہدہ غیر اختیاری۔ اختیاری وہ جو ہم اپنے اختیار سے کرتے ہیں، اس میں غفلت نہ کرے، ذکر میں غفلت نہ کرے، نمازوں میں غفلت نہ کرے، تلاوت میں غفلت نہ کرے، نیکیوں میں غفلت نہ کرے، جب جب موقع مل جائے بس کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں۔ اور دوسرا مجاہدہ جو قدرتی طور پر پیش آ جاتا ہے، کبھی اللہ کی طرف سے کبھی مخلوق کی طرف سے، جو ہمارے نفس کے خلاف، وہاں بس صبر کریں صبر کریں، شکوہ نہ کریں، شکایت نہ کریں۔ مخلوق سے بھی کوئی بات پیش آ جائے تو یہ سمجھ کر قبول کر لیں میں تو شاید اسی کا مستحق تھا۔ ایک بزرگ جا رہے تھے، چلتے چلتے راستے میں ایک طرف سے کسی نے ان کے اوپر کچرا ڈال دیا، تو ان کے ساتھ میں کچھ اور لوگ بھی تھے، انہوں نے ان کو دیکھا کہ وہ اس کو جھاڑ کر آگے چلنے لگے۔ کسی نے کہا حضرت آپ پر انہوں نے کچرا ڈال دیا۔ انہوں نے کہا بھائی شکر ہے اللہ کا کہ کچرا ہی تو ڈالا، آگ نہیں ڈالی، میں تو آگ ڈالے جانے کے قابل تھا، یہ تو اللہ کا بہت بڑا شکر ہوا کہ انہوں نے تو صرف کچرا ڈال دیا۔
جس سے میں جلا نہیں، کچھ ہوا نہیں، صرف کپڑے خراب ہوئے، اگر یہ آگ بھی ڈال دیتے تو اس کا تو میں مستحق تھا۔ کوئی بزرگ جا رہے تھے، ان کو کسی نے گالی دے دی، انہوں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ بھائی آپ نے ایک گالی دی، میں تو 1000 گالیوں کا مستحق ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے، ایک آدمی ان کے پیچھے پیچھے گالیاں دیتا جا رہا تھا۔ اولیاء اللہ کے مخالفین ہمیشہ ہوتے رہے، گالی دینا، ان کے خلاف لب کشائی کرنا، غیبتیں کرنا، ان کی پگڑیاں اچھالنا۔ نبیوں کے ساتھ جب ہوا تو اولیاء اللہ کے ساتھ بھی ضرور ہوتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو ایک لڑکا گالیاں دے رہا تھا، برا بھلا کہہ رہا تھا، امام صاحب سنتے جا رہے تھے۔ جب امام صاحب کا گھر آ گیا تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پلٹ کر اس نوجوان سے کہا کہ بھائی ابھی میرا گھر آ گیا ہے، اگر تمہاری گالیاں ابھی کچھ باقی ہوں تو میں کھڑا ہو جاتا ہوں، دے کر تم تسلی کر لینا، میں اس کے بعد اپنے گھر کو جاؤں۔ یہ تھے ایسے لوگ۔ یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اسی کا نام مجاہدہ ہے۔ مجاہدہ اس کا نام نہیں ہے کہ آپ کھانا ہی نہ کھائیں، مجاہدہ اس کا نام نہیں ہے کہ آپ جو ہے سونا ہی چھوڑ دیں، مجاہدہ اس کا نام نہیں ہے کہ آپ ننگے ہو کے پھرنے لگے، کپڑے ہی نہ پہنے۔ مجاہدہ یہ ہے جو عرض کر رہا ہوں کہ نفس کو یوں کچھ نہ جائے، نفس تقاضا کرتا ہے ایسے موقع پر ابھرنے کا، آپ کہیں تو اس سے زیادہ کا مستحق تھا، ایک گالی تجھ پر پڑی، تیرے اوپر تو 100 گالی پڑنا تھا، تجھے تو صرف کچرا تیرے اوپر ڈالا گیا، تو آگ ڈالے جانے کا مستحق تھا۔ جب اس طریقے پر اپنے نفس کو خطاب کر کے اس کو کچلا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں غیر اختیاری مجاہدہ۔ تو بھائیوں، یہ ہے مجاہدے کی بات، اس طرح اپنے آپ کو لگاتے رہنا چاہیے، اس سے آدمی ترقی کرتا ہے، منزل کو پار کرتا ہے اور اپنی منزل کو لینے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے ان باتوں پر چلنے کی کوشش فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔